السلام علیکم، آپ کو دوست ندیم خلجی پھر حاضر ہوا ہے ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کا ہے، بہت ہی زبردست ہے، بلکہ ایک ہسٹوریکل بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب پاکستان بنا تو کچھ علماء کرام پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور کچھ علماء کرام جو ہیں وہ پاکستان کی حمایت میں تھے کہ پاکستان بنے۔ آپ کو میں دو بڑے نام لیتا ہوں، مولانا حسین احمد مدنی اور ابوالکلام آزاد۔ ان کا بہت بڑا مقام تھا، اس وقت کے ایک بڑے عالم تھے، لیکن دونوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ہمیں ہندو اور مسلمان کو اسی ملک کے اندر رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح کچھ علماء کرام ایسے بھی تھے، وہ بھی عظیم علماء کرام تھے، جیسا کہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی، اور مزے کی بات یہ ہے ان سب کا تعلق جو ہے علماء دیوبند سے تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آدھے علماء کرام ادھر، آدھے علماء کرام اس طرف، آدھے مسلمان ادھر، آدھے علماء کرام اس طرف۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یار آج بھی ہم ان علماء کرام کو جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، ان پہ ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ہم برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ہم غدار کیوں کہتے ہیں؟ انہیں مسلمان کا، اسلام کا دشمن کیوں کہتے ہیں؟ تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ دوستو یہ بات مائنڈ میں رکھیں، آج میں نے ان علماء کرام کو جنہوں نے پاکستان جو یہ چاہتے کہ ہم سب مل کر رہیں، ان کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جو آزادی ہے نا، آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں، کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی ہے اور ساری آسائشیں ہیں، ہر قسم کی آسائش ہے، ہر قسم کی، اور آپ کے پاس آزادی نہیں ہے، تو یقین کریں آپ دنیا کے بدترین، مظلوم ترین انسان ہیں۔ تو اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، آزادی سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان بنا، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن میں نے آج ڈیفینڈ کرنا ہے ان کو، کیونکہ وہ اس وقت وہ درست تھے، اپنے حالات کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق وہ درست تھے، اور وہ کیوں تھے یہی میں نے بات آج ڈسکس کرنی ہے۔ میں نے جسٹ آپ کو ایک یا دو پوائنٹس بلکہ آپ کو بتانے ہیں، امید ہے آپ کو ان دو پوائنٹ سے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ آخرکار وہ درست کیوں تھے۔ سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور اجتہادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں درست ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی رائے زیادہ بھاری ہو، وزنی ہو، دوسرے کی کم وزنی ہو، لیکن دونوں درست ہوتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، دونوں کا اپنا اپنا احترام ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے اجتہادی مسئلہ، تو بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جو علماء کرام جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، یا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل جل کر اس دنیا میں، اس ہندوستان میں، برصغیر میں رہیں، تو ان کا موقف کیا تھا؟ دیکھیں ان کے سامنے، بلکہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، امید آپ کو اسی سوال سے سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہندوستان پہ، برصغیر پہ اب تک کس نے حکومت کی ہے؟ 1000 سال یا 800 سال کس نے حکومت کی ہے؟ ہم نے کی ہے، ہم مسلمانوں نے کی ہے۔ تو اس وقت بھی ان علماء کرام کے سامنے وہ پورا بیک گراؤنڈ تھا، وہ پوری ہسٹری تھی کہ ہم ان پہ حکومت رہے، ہم حاکم رہے، ہم حکمران رہے ہیں، تو آگے بھی انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ اگر ہم مل جل کے رہتے ہیں، اگر باہم اتفاق سے رہتے ہیں، تو ہم اسی طرح حاکم رہیں گے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ان کے مائنڈ میں تھا، کیونکہ چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے۔ اچھا چلیے اس پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، مان لیتے ہیں وہ جو دو علماء کرام تھے، جو دوسرے علماء کرام تھے جو پاکستان بننے کی مخالفت میں تھے، وہ بھی پاکستان کی حمایت میں آ جاتے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان تھے، جو کروڑوں مسلمان تھے، فار ایگزامپل جو 20 کروڑ مسلمان تھے یا 30 کروڑ مسلمان تھے، کیا وہ سارے کے سارے اس پاکستان میں آ جاتے؟ نہیں نا، 2-4 کروڑ تو ادھر رہ ہی جاتے، کیوں؟ پاسبل ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا ملک انڈیا، اتنا بڑا ملک برصغیر،
پاکستان سے بھی 7 گنا بڑا رقبے کے لحاظ سے، اتنا بڑا، تو مجھے یہ بتائیں وہاں کچھ نہ کچھ مسلمان تو رہ ہی جاتے۔ تو جب ہم سارے ادھر آ جاتے، سپوز 30 کروڑ میں سے 28 کروڑ ادھر آ جاتے، پیچھے 2 کروڑ رہتے، ان کے اوپر کیا بیتتی، ان کے ساتھ کیا ہوتا، ان کی حالت کیا ہوتی؟ کیا وہ وہاں ان کو جینے دیتے؟ ان کے اوپر کیا ظلم ہوتا؟ تو میرے نزدیک تو شاید میں سمجھتا ہوں اب اگر مسلمانوں پہ یقیناً وہاں ایک ظلم ہے، وہاں ان پہ زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم سب ادھر آ جاتے تو باقی جو کچھ مسلمان وہاں بچتے ان کے اوپر کتنا ظلم ہوتا۔ آج میں سمجھتا ہوں شاید ان پہ کچھ بچت ہے، کچھ نرمی ہے، وہ اس لیے کہ مسلمان کی وہاں بہت زیادہ اکثریت ہے۔ آج بھی وہاں مسلمان جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے۔ تو دوستو یہ 2 پوائنٹس ہیں، اگر دیکھیں 2 پوائنٹس بہت وزنی ہیں، تو شاید خدا کے اسی میں حکمت ہے کہ وہاں کے مسلمان بھی محفوظ رہے اور ہم ایک الگ ریاست بھی قائم کر لیں، اور جو سب کو، پوری دنیا کو لیڈ کرے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کرے۔ ابھی ہمارے اوپر ہے، ہمارا یہ اعتراض نہیں بنتا کہ وہ غدار تھے، وہ غلط تھے، وہ اسلام دشمن تھے، وہ پاکستان دشمن تھے۔ یہ آپ کا ہمارا جواز نہیں بنتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بن گیا تھا تو انہی علماء کرام نے جنہوں نے مخالفت کی، تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابھی مسجد ہے، اب سب مسلمانوں نے اس مسجد کی حفاظت کرنی ہے۔ اعتراض اس بات پر تھا کہ مسجد کہاں بنے، اب مسجد کیونکہ الگ بن گئی ہے، اب ایک دوسری جگہ مقام پہ بن چکی ہے، تو اس کی حفاظت ہم سب پہ فرض ہے، لازم ہے۔ تو وہ تو ہمارے پاکستان کو ایک مسجد کی طرح سمجھتے تھے۔ جو اعتراض تھا وہ بننے سے پہلے تھا، جب بن گیا تو پھر اعتراض ختم۔ دوستو یہ کہانی تھی، یہ بات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ کوئی ان کو غدار کہتا ہے، یقین کرے مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔